شان ہے ان کی جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کے خون کی نسبتیں عطا فرمائی۔ بی بی پاک کی اولاد میں سے ہیں تو ظاہر بات ہے نسب تو پہلے ہی بلند ہے۔ میرے حضرت تاجدار گولڈا شریف قطب عالم سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے کہ سادات کو جو کچھ بھی حاصل ہے یہ ان کا موہوبی ہے، یعنی اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس میں سید کے نہ سجدے کی کوئی بات ہے، نہ رکوع کی کوئی بات ہے، نہ تلاوت قرآن کی کوئی بات ہے۔ سید کو اللہ نے جو کچھ دیا اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو فرمایا موہوبی کا مقابلہ کسبی نہیں کر سکتا۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجاہدے کریں، آپ چلے کشیاں کریں، آپ وظائف کریں، آپ تسبیح کریں، آپ بہت رات دن متقی پرہیزگار رہیں، قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہیں، کوئی گناہ آپ سے سرزد نہ ہو، ہمیشہ نیک ہی نیک عمل آپ کرتے رہیں۔ فرمایا یہ کسب ہے، محنت ہے، کوشش ہے، لیکن کسبی کسب کرنے والا، محنت کرنے والا کبھی موہوبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سادات میں سے آپ فرمائیے، آپ کے ملفوظات شریف میں آپ فرماتے ہیں باقی لوگ محنت بہت زیادہ کریں، سید اگر تھوڑی سی توجہ کر کے بھی ان مشاغل کی طرف آ جائے تو باقیوں سے جلدی وہ فائز المرام ہوتا ہے۔ یعنی پہلے سے ہی اس کا چونکہ سلسلہ بہت حسین خوبصورت ہے، صرف اسے توجہ کی ضرورت ہے، تو فرمایا باقیوں سے سید منزل پہ جلدی پہنچتا ہے۔ باقی اپنی منازل میں ہوتے ہیں، پیچھے ابھی لائن میں اور سفر میں ہیں، کہ سید اگر اس راستے کا مسافر بن جائے تو تھوڑی سی محنت پر بھی اللہ اسے بڑی منزل عطا فرما دے۔ تو یہ تو نسب مصطفیٰ کی برکت ہے نا، سرکار کی شان ہے، حضور کے تو پھر بچے حضور کے بچے ہیں۔ یعنی کسی شیخ کا بیٹا ہو، کسی مرشد کا پتر ہو تو بلا شبہ اس کی رگوں میں اس شیخ کا خون ہے، اور جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو۔ یعنی آپ اس پہ دھیان فرمائیں کہ خون مصطفیٰ جن رگوں میں گردش کر رہا ہے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کی اولاد اللہ نے باپ کے صلب میں رکھی ہے، میری اولاد اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے ذریعہ سے مجھے عطا فرمائی۔ یعنی سیدہ کائنات کی اولاد یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے۔ کبھی امام حسن کو حضور نے نواسہ فرمایا، کبھی امام حسن کو حضور نے اپنا بیٹا فرمایا، بیٹا بھی فرمایا، نواسہ بھی فرمایا، تاکہ ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ نے جو مجھے اولاد دی ہے، میری جو اولاد قیامت تک چلے گی، وہ میری اولاد میری بیٹی فاطمہ کے ذریعہ سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، تاکہ میری بیٹی ہمیشہ اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو پاکیزگی و طہارت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ میری امت کے ذہنوں میں تازہ رہے کہ وہ کس عظمت معاب ہستی کی مالکہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی نسبت حاصل ہوئی کہ فرمایا یہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اپنے جسم کا حصہ فرمایا، اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا۔ تو نسبی برکتیں تو پہلے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کو حاصل تھیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس رستے میں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ غریب نواز بننے کے لیے، سلطان الہند بننے کے لیے انہوں نے کتنی مشکل راستوں پہ سفر کیا۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یقین فرمائیں کہ ایک دم سے بندہ ساکت ہو جاتا ہے کہ یہ انہی کا حصہ تھا جو محنتیں کر گئے، یہ ان کی لگن تھی جو اللہ کے راستے میں ایسے نکلے، اللہ کی محبت میں ایسا سب کچھ چھوڑا، سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ چھوڑا،
اور سب کچھ چھوڑ کے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کا قرب چاہیے۔ آپ کے والد گرامی حضور کا وصال ہوا تو آپ کے حصے میں والد گرامی کی طرف سے ایک باغ آیا، ایک پنچکی آئی، آپ اس پہ کام کر رہے تھے۔ اب یہ جو ہم صوفیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میں بھی آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے بھائی محترم جناب حاجی سید احمد بولوی صاحب بھی آپ تشریف فرما ہیں، سید احمد علی شاہ صاحب بھی، آپ بھی علی احمد شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر آپ بیٹھے، ہم سب لوگ اپنے اپنے حلقے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ صوفیوں کا ادب کرو، اللہ والوں کا احترام کرو، جو بھی اللہ کا بندہ ہے آپ اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، کبھی کسی اللہ کے فقیر کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ آپ کچھ دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے خاموشی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر جائیں، معذرت کر لیں کہ مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ٹکر نہ لیں۔ کوئی اللہ کا فقیر ہے تو اس کے ساتھ ٹکر نہ لیں، کیا خبر اس رنگ میں کون آیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس سے ٹکر لے رہے ہو اور وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، تو آپ کا تو ککھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا آپ کا، کیونکہ اس فقیر کے رنگ میں پتہ نہیں کون ہے۔ تو اس لیے صوفیاء بزرگان فرماتے ہیں ہو سکے تو مدد کرو، خدمت کرو، اس کا دل خوش کرو، راضی کرو، دوسری صورت میں معذرت کر کے معافی مانگ کے وہاں سے قریب سے آرام سے گزر جاؤ بس۔ حضرت بیٹھے ہیں اپنے باغ میں، ایک اللہ کا بندہ جذب کی حالت میں، مجذوبانہ حالت ہے، اور مجذوب بھی کیا ہوتے ہیں؟ جن کے ظاہر باطن پہ اس کا محبت کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ہماری تو محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، بہت ساری جگہوں پر ہماری محبتیں منقسم ہوتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں۔ مجذوب ہوتا ہے جو ہر طرف سے کٹ کے بس اسی کے جلووں میں گم ہو کے کہتا ہے میرے ظاہر میں بھی وہی ہے، میرے باطن میں بھی وہی ہے، وہ اسی کی مستی میں بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیں کئی مرتبہ بیچارہ وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جہاں عام بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پوچھو تو کہتا ہے نہیں میں تو گل و گلزار میں بیٹھا ہوا ہوں، چونکہ ظاہر ہے وہ جس حالت میں بیٹھا ہے، جو کچھ اسے وہاں نظر آ رہا ہے، جو کچھ کی اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کس بہار میں ہے یہ اس کی آنکھیں جانتی ہیں، یہ وہ جانتا ہے کہ جس کے لیے وہ سب کو چھوڑ چکا ہے اس نے اس کو کس گل و گلزار میں بہار میں رکھا ہوا ہے۔ تو مجذوب فقیر آئے، ان کا مزار کوہاٹ میں ہے، شیخان کی جگہ ہے، شیخان، وہاں پر وہ مجذوب بزرگ ان کا مزار مبارک ہے، یہ کوہاٹ ہمارے پاکستان میں، اور ان کا مزار مبارک کافی عرصہ تک روپوش رہا، شاید قریبی لوگوں کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو کمگول شیخ والے حضرت صاحب حضرت سخی زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قبر شریف پر پھر پورا گنبد بنوایا، پھر پوری وہ قبر شریف کا تعویذ بنایا، پھر سارا کچھ کر کے تو لوگوں کو بتایا کہ اس فقیر کا احترام کرو، یہ عام فقیر نہیں ہے، یہ خواجہ غریب نواز کو سلوک کی منزلوں پہ لگانے والا فقیر، یہ کوئی عام بندہ نہیں آرام کر رہا ہے یہاں تمہارے پاس، یہ خاص بندہ ہے جس کی پہلی مطلب رہنمائی کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز منزل کی طرف سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ایک دم سے وہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جذب کی حالت میں آپ کے باغ میں آ گئے۔ اب جو ہی باغ میں پہنچے تو آگے ظاہر مولا علی کے شہزادے ہیں، ان کے گھر کی روایت ہی نرالی ہے، مہمان نوازی تو ان کے اوپر ختم ہے نا، یعنی اس گھرانے سے آگے تو کوئی مہمان نواز نہیں ہے، سب سے بڑے مہمان نواز تو مولا علی کے شہزادے ہیں، مولا علی کا گھر ہے، رسول اللہ کا دروازہ ہے، سب سے بڑی جو مہربانیاں ہوتی ہیں وہ تو رسول اللہ کے دروازے سے ہوتی ہیں۔ تو جو ہی دیکھا تو ایک دم سے ان کا ادب کیا، احترام کیا، انہیں بٹھایا ایک جگہ پہ،
بٹھانے کے بعد زہر باغ تھا آپ کا اپنا، تو بڑے خوبصورت انگور کے وہاں خوشے لٹک رہے تھے، تو بڑا حسین باغ تھا حضرت خواجہ غریب نواز کا جو والد گرامی کی طرف سے ملا۔ تو آپ اسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ہی ان کو بٹھایا ادب سے تو ساتھ اٹھے، اور اٹھ کے جا کے تو انگور کے خوشوں میں سے بڑے اچھے اچھے آپ نے وہاں سے انگور توڑے، اور توڑ کے لا کے دیگر اور بھی پھل لائے، لا کے تو حضرت ابراہیم قندوزی کے آگے رکھے اور کہا حضور آپ انہیں تناول فرمائیں۔ ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، کیونکہ ظاہر ہے نام بھی حسن تھا اور مولا علی کے بیٹے تھے، اور ادب بھی پھر کیا، تو ظاہر ہے جب اتنا حسین بیٹا بچہ اور وہ بھی اتنے ادب آداب کے ساتھ، اور وہ بھی اس کے رگوں میں بھی کوئی خوشبو ہو، تو فقیر دیکھ سکتا ہے نا اس ساری چیز کو، فقیر دیکھ سکتا ہے، تو لہٰذا جو ہی انہوں نے آگے رکھا اور حضرت ابراہیم قندوزی نے جو ان کے اس وقت طبیعت میں تھا وہ انہوں نے کھایا، تو کھانے کے بعد آپ بہت زیادہ ان سے خوش ہوئے۔ خوشی کے عالم میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیلا تھا جو فقیروں کے پاس ہوتا ہے، وہ لٹکتا ہوا، اس کے اندر کوئی روٹی کا پرانا سا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، پرانا سا روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، اسے وہاں سے نکالا، تو اب اتنا وہ سخت ہے کہ چبایا بھی نہیں جاتا، تو اسے اپنے منہ میں رکھ کے اچھی طرح سے چبایا، اسے نرم کیا۔ جب وہ پوری طرح سے نرم ہو گیا تو فرمایا کہ اے شہزادے اپنا ذرا منہ کھولو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میری بہت خدمت کی ہے تم نے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں خدمت، ذرا منہ کھولو اپنا۔ حضرت نے منہ کھولا تو انہوں نے وہ روٹی کا جو ٹکڑا تھا اسے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے اچھی طریقے سے ان کے منہ میں ڈالا، تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا جو نرم کر کے انہوں نے میرے منہ میں ڈالا تھا، جو ہی میں نے اپنے منہ میں دہن میں اور حلق سے نیچے اتارا، تو جہاں جہاں سے وہ روٹی کا ٹکڑا معدے تک پہنچا اندر نور ہی نور ہو میرے اندر اس روٹی کے ٹکڑے نے نور و نور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نور و نور کرنے والے۔ ماشاءاللہ۔ کوئی روٹی کے ٹکڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندے کا اندر نور و نور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے فقیروں کے لنگر سے روٹی کھاتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھا کرو، ہوٹل کی روٹی اور ہے، فقیر کا لنگر اور ہے۔ ہاں، یہ ہمیشہ ذہن نشین رہے، یہ کچھ روٹی کے ٹکڑے خاص ہوتے ہیں، ان روٹی کے ٹکڑوں میں اللہ نے کوئی خاص اپنی برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاص تو فرمایا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا جہاں تک گیا میرا اندر نور و نلا نور کر گیا۔ فرماتے ہیں فقیر تو چلا گیا لیکن میری منزل مجھے دکھا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ادب کرو، احترام کرو، اللہ والوں کے قرب میں رہو، کیا پتہ ہے کس لمحے تمہاری قسمت جاگ اٹھے۔ تلاش کرو، مل جائے گا کوئی نہ کوئی۔ اسی کائنات میں بستے ہیں وہ جنہیں اللہ عطا کرنے کے لیے بھیجتا ہے کہ تم نے عطا کرنی ہے میری عطائیں لوگوں کو۔ تو ہر ایک کا احترام کرو، پتہ نہیں کس روپ میں کس رنگ میں کون ہے اور کس حالت میں ہے۔ تو لہٰذا حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو ہی وہ میرے اندر وہ ٹکڑا گیا اور میری حالت ہوئی تو ایک دم سے دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پہلے وہ باغ میں دل لگا ہوا تھا لیکن جو ہی وہ اندر جہان آباد ہوا فرماتے ہیں بس دل اچاٹ ہو گیا، دل لگ گیا کہیں، دل میرا لگ گیا کہیں۔ تو فرماتے ہیں بس درمیان میں وہ باغ اور پن چکی آ رہے تھے تو میں نے انہیں اپنے درمیان میں سے اور محبوب کے درمیان میں سے نکالا۔ میں نے پھر وہ باغ وقف کیا، اللہ کے نام پہ دے دیا، پن چکی دے دی، سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے پھر میں محبوب کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ نہیں اپنے گھر چھوڑ کے آئے، اپنے باغ چھوڑ کے آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے بڑے فرما روا بادشاہیاں چھوڑ کے اللہ کی محبت میں پتنی صحراؤں میں کہاں کہاں انہوں نے سفر کیے۔ تو فرماتے ہیں پھر میں اٹھ کھڑا ہوا، نکل پڑا سفر پہ، پھر علم دین حاصل کیا، قرآن و سنت کے ماہر بنے، علم دین مکمل ہوا، شیخ کی تلاش میں نکل کھڑے۔
کیونکہ یہ صوفی فقیر جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہیں، یہ ایسے خاص اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ آپ تبلیغ شروع کر دو، نہیں کہا نہیں، اس علم پر عمل کے لیے مرشد چاہیے جو مجھے سکھائے کہ میں نے خود کیسے ان راستوں پہ سفر کرنا ہے۔ علم مکمل ہونے کے بعد وہ پھر تلاش مرشد میں نکلے۔ تو جتنے بھی صوفی ہیں، فقیر ہیں، جنہوں نے نفع پہنچایا لوگوں کو، ان کا یہی طریقہ ہے، قرآن و حدیث کا علم پہلے، پھر اس کے بعد مرشد کی تلاش۔ پہلے علم سیکھا، پھر اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے استاذ تلاش کیا۔ ایک استاذ وہ جس نے حرف سکھائے، اور ایک استاذ وہ جسے پیر کہتے ہیں، وہ ان حرفوں میں چھپی حقیقتیں ظاہر کرتا ہے۔ ایک استاذ وہ ہے جو حرف سکھاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حرف پڑھو، اس کو ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، اس کو پڑھنا سکھاتا ہے۔ اور مرشد پیر جسے کہتے ہیں، وہ ان لفظوں میں چھپی حقیقتیں اپنے مرید پہ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مرشد ہے وہ مشاہدہ کراتا ہے، جو مرشد ہے وہ مشاہدہ کراتا ہے۔ ایک ہے معلومات کی دنیا، ایک ہے محسوسات کی دنیا، ایک ہے مشاہدات کی دنیا، اور ایک ہے مکشوفات کی دنیا۔